السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی ویلاگ مخاطب میں بات کریں گے چائنا اور امریکہ کے درمیان جو بڑھنے والی کشیدگی ہے اس حوالے سے، اور مسٹر رابرٹ زیولک جو ورلڈ بینک کا سربراہ رہ چکا ہے، اس نے BBC کو اس حوالے سے ایک انٹرویو دی ہے اور ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے آج کی ویلاگ میں۔ لیکن ان سب پہ بات کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ لوگ ان ویڈیو سے استفادہ کر سکیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے چائنا اور امریکہ کے درمیان بڑھنے والی کشیدگی کے متعلق کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان دن بدن کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، خاص کر جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس میں دونوں طرف سے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، بلکہ اگر یوں کہوں کہ بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے میں آپ لوگوں کو یاد دلاتا جاؤں، امریکہ نے ایک ہی مہینے میں تقریباً 3 جنگ مشق کی ہیں اس علاقے میں۔ اسی طرح چائنا نے بھی جنگ مشق کی ہیں اور اپنی جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے وہ بھی ڈپلوائے کر رہے ہیں، دونوں طرف سے ہو بھی چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اس علاقے میں جو ان کی جیٹس ہیں، جو فائٹر جیٹس ہیں، جیسے کہ E-8C ہے، EP-3 ہے اور B-1 جو بامبر طیارے ہیں، وہ بھی اس علاقے میں بیچ چکے ہیں، جبکہ سب میرین بھی بیچ چکے ہیں اور ڈوئل ایئر کرافٹ کیریئرز بیچ چکا ہے۔ اسی طرح چائنا بھی اپنی جو جنگی ساز و سامان ہے وہ اس علاقے میں، وہ تو ظاہر سی بات ہے، چائنا تو پہلے ہی اس علاقے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مالک ہوں اس علاقے کا، یہاں پہ جو جزیرے ہیں تو وہ تو پہلے سے ہی تیار ہے۔ لیکن امریکہ بھی اس علاقے میں اپنی بھرپور تیاری کر رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ اکنومیکل ڈومیننسی کا وار ہے، اکانومی یعنی معیشت کی جنگ ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ملک اس کے مد مقابل سامنے آئے اور امریکہ کی جو سو کالڈ سپر پاور ہے وہ مینٹین رہے۔ اسی حوالے سے جیسے کہ میں نے بتایا، مسٹر رابرٹ زیولک جو کہ 2007 سے لے کر 2012 تک ورلڈ بینک کا سربراہ رہ چکا ہے، اس نے BBC کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو دن بدن کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کے متعلق، اور جو باقی ممالک ہیں دنیا کے، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں، کیونکہ سارے ممالک صرف اور صرف اپنے ملکی اور قومی مفاد کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ گلوبلائزیشن کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور خاص کر US چائنا اسکیلیٹنگ ٹینشن جو ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ایک دفعہ پھر سن 1900 کے جو حالات ہیں اس طرف جا سکتی ہے یہ دنیا، کیونکہ سن 1900 میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ورلڈ وارز ہوئے ہیں، بہت سارے دیگر واقعات رونما ہوئے ہیں سن 1900 میں، جس کی وجہ سے دنیا میں شدید قتل و غارت گیری ہوئی اور اکانومی بھی تباہ ہو گئی تھی، مختلف ممالک دیوالیہ ہو گئے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں، رابرٹ نے جو یہ بات کی ہے وہ اسی تناظر میں کی ہے کہ مختلف ممالک، جو بڑے بڑے ممالک ہیں جیسے کہ چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، ترکی ہے اور مصر ہے، اٹلی، جرمنی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ممالک اگر دیکھیں تو دیکھا جائے تو
کسی نہ کسی طور پہ جنگ میں کود پڑے ہیں، اور کہیں پہ ہتھیاروں کی جنگ، اور کبھی کہیں پہ کولڈ وار جس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہیں۔ لیکن ساؤتھ چائنا سی میں اگر صورتحال اسی طرح رہتی ہے تو ایک خدشہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ڈائریکٹ ملٹری کانفلکٹ ہوگا، جس کی تباہی اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ تو 1900 میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1900 میں پہلی جنگ عظیم ہو گئی، دوسری جنگ عظیم ہو گئی، جیسے کہ اپریل 1917 میں جرمنی اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اسی طرح دسمبر 1917 میں آسٹریلیا اور ہنگری کے درمیان، اسی طرح جاپان، ہوائی، فلیپین، اٹلی، آسٹریلیا، جرمنی، یہ سارے ممالک ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ اس کے علاوہ جنگوں کے ساتھ ساتھ جو ایک وبائی مرض پھوٹ پڑی تھی، جس طرح آج کل کرونا ہے، اس ٹائم ایک وبا تھی انفلوئنزا کے نام سے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں تقریباً 20 ملین لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اسی تناظر میں رابرٹ نے بھی شاید اسی تناظر میں یہ بات کہی ہے کہ ایک طرف تو جنگیں ہیں آلریڈی، جیسے کہ شام میں ہے، افغانستان میں ہے، یمن، لبنان وغیرہ، سارے جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ اس خطے میں اکٹھی ہو چکی ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ جنگوں میں مشغول ہیں، اور ساتھ ساتھ جو وبائی مرض ہے کرونا وہ بھی چل رہا ہے۔ ایسے میں اگر چائنا اور امریکہ کے درمیان ساؤتھ چائنا سی میں ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوتا ہے تو رابرٹ کے مطابق ایک دفعہ پھر وہی حالات ہوں گے جو سن 1900 میں تھے، جس نے تقریباً پوری دنیا کو متاثر کیا تھا۔ ملکوں کی اکانومی ختم ہو گئی تھی، بہت سارے لوگ مر چکے تھے، ملینز لوگ مر گئے تھے۔ تو اس کے بقول ایک دفعہ پھر ان صورتحال کا خدشہ ہے اگر جو ممالک ہیں، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کے درمیان کوآپریشن نہیں ہوتی اور ڈائیلاگز نہیں ہوتی، تو ان صورتحال سے نکلنا انتہائی مشکل بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے جو چائنیز سفارتکار ہوتے ہیں یا ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، ان پہ پابندیاں مزید سخت کی ہیں، خاص کر جو ٹریولنگ ہے، سفری جو ٹریولنگ ہے، ان پہ ریسٹرکشنز مزید بڑھائیں تاکہ وہ آسانی سے دنیا میں موو نہ کر سکیں۔ تو چائنا نے بھی جو امریکی صحافی ہیں چائنا میں مختلف آرگنائزیشنز کے، ان کی جو دستاویزات تھے یا ویزے تھے، ان کو رینیو کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ساتھ میں یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر امریکہ کا رویہ اسی طرح رہا تو چائنا کا رویہ مزید سخت ہوگا۔ ابھی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ساؤتھ چائنا سی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے کہ امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آ کے اس خطے میں اپنی ٹانگیں اڑا رہا ہے یا پنجے گاڑ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا بھی کہ اکنومیکل وار ہے، ڈومیننسی کی، ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کی اکانومی مضبوط ہو اور وہ ایک طاقتور ملک کی حیثیت اختیار کرے، خاص کر امریکہ۔ تو وہ امریکہ تو پہلے سے ہی موجود ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن اس خطے میں یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے، اس میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آئل کے اور نیچرل گیسز کے ذخائر ہیں، اور گیس اور آئل اور گیس کے علاوہ جو اسٹریٹجک امپورٹنس اپنی جگہ ہے اس خطے کی، کیونکہ 1/3 آف دا ورلڈز میری ٹائم شپنگ جو ہوتی ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے، یعنی 1/3 شپنگ یہاں سے ہوتی ہے، جو تقریباً 3 ٹریلین US$ پر ایئر ہوتی ہے، شپنگ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ایریا ہے، یعنی یہ خطہ اس لحاظ سے بھی انتہائی اہم ہے۔
تو اس امپورٹنس کی وجہ سے آئل اور نیچرل گیس کی ریسورسز کی وجہ سے جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے اس خطے میں امریکہ اور چائنا چاہتا ہے کہ وہ ادھر رہیں اور وہ اس خطے کے مالک رہیں تاکہ وہ مزید پاورفل رہیں، طاقتور رہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، ہماری دعا ہے کہ دنیا ایک دفعہ پھر سن 1900 جیسے کہ جو حالات تھے اس طرف نہ جائیں، افہام و تفہیم کے ساتھ سارے معاملات طے ہوں اور یہ سارے معاملات انشاءاللہ بہتر طریقے سے حل ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔